الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورہ قدر میں بیان فرمائے، اور یہ آیتیں شب قدر کی رات کے تعلق سے ہے، جیسا آپ سب جانتے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھے ہوں گے، جنرلی طور سے لوگ کو پتہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو آخری عشرہ میں، جیسا کہ 19 رمضان ختم ہوتے ہی 20 کی رات داخل ہوتی ہے، اور یہ آخری عشرہ کے راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے کہ شب قدر کو تلاش کرو، مگر نبی کی اس کی ایک سنت خاص تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر من رمضان، جب رمضان کے آخری 10 دن باقی رہتے ہیں، اس دن داخل ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال ہیں اور کچھ سنتیں ہیں جو لوگ زیادہ اس کے بارے میں واقف بھی نہیں اور اس کے طرف عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی کام کے لیے جو تیاری انسان کرتا ہے، تیاری کے ساتھ فل فلیش ریڈی اور ایکٹیو میں، یعنی کہ تہہ دل سے کرنا چاہ رہا ہے، خواہش مند ہے، آرزو تمنا ہے، تڑپ ہے کہ میں یہ چیز حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ مگر آج اکثر لوگ بڑی سستی، بیزارگی اور نماز میں بے چینی ان کی وہیں نظر آتی ہے۔ وہی لوگ کو میچ کے سامنے دیکھو، دل بھرتا ہی نہیں، ان کو موبائل کے گیموں کے مختلف چیزوں کے سامنے رکھو، دنیا کے تماشوں کے سامنے ان کو بیزار کبھی نہیں ہوتی، بلکہ وقت کب چلے گا دکھتا نہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں ٹائم پاس، حالانکہ وہ ٹائم فیل ہو گیا، کیونکہ آپ اس میں انویسٹ نہیں کرے کوئی اپنی آخرت یا اپنی دنیا کی کچھ بھلائی بہتری کے لیے۔ چلے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، کان شد المئزر، کمر بستہ ہو کر تیار مستعد ہو جاتے ہیں، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو سو رہے ہیں تو ان کو جگا کر بیدار کر دیتے تھے کہ اٹھو، یہ رات مس مت کرو، اس میں اپنا عمل حاصل کر لو، دن میں آرام کرتے تو کر لو، مگر یہ رات بہت قیمتی ہے۔ واحیا لیلہ، اپنی رات کو جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے۔ عبادت کے مختلف شکل ہے، آپ لیجئے قرآن کی تلاوت، نماز، آپ استغفار توبہ، کثرت سے آپ اپنی زندگی کے حالات کے غور فکر کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی اور توبہ طلب کرنا، اپنی اصلاح، اپنے نیک ارادے، صالح عمل کے، کیونکہ انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب میں بہتر انسان وہ ہوتا ہے جس کی عمر بڑھتی ہے اور اس کا نیک صالح عمل اس کے ساتھ بڑھتا ہے، اور تم میں سے سب میں بدترین لوگ کون ہیں؟ جس کی عمر بڑھتے جاتی ہے مگر ان کے اچھے اعمال، گڈ ڈیڈز نیچے ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی شخص آپ کے حق میں اگر دعا کر دے کہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ آپ کو زندگی حیات دے، طویل زندگی دے، لمبی عمر کرے، تو ان کو کہو اس کے ساتھ ایک چیز جوڑو، نہیں تو یہ دعا جا کر بد دعا بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کہنا؟ کہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے اللہ کی اطاعت گزاری میں، اللہ کی فرما برداری میں، نہیں تو اگر انسان کی عمر بڑھی اور اس کے گناہ بڑھتے گئے تو اس کو جہنم میں سیدھا لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ محفوظ رکھے ایسی زندگی سے جس میں عمر بڑھ کر نیک صالح عمل چلا جا رہا ہے اور برائی آتے جا رہی ہے۔ بہرحال یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ یہ رات کی فضیلت سے محروم نہ ہو جائے۔ چلے آگے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک عمل تھا جو آخری عشرہ میں ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور اس اعتکاف سے مراد کہ دنیا کے کام کاج کو سب چھوڑ کر، مصروفیات سے فری ہو کر اپنی اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزاری اور مسجد کے اندر ہی وقت گزارے اپنی عبادت کے ساتھ، اور اس میں رات میں جبریل امین کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ریوائز کرتے تھے۔ آج بہت سے لوگ یہ سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن جتنا یاد ہے کم سے کم اس کو ریوائز کرنے کی سوچے بھی نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل کے ساتھ قرآن کی مراجعہ ریوائز کرتے تھے ایک مرتبہ، مگر اس میں روایت آیا ہے کہ آخری سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا 2 مرتبہ دور کیے ہیں جبریل امین کے ساتھ، یعنی کہ اور ایک سنت ہے، یعنی کہ آپ ریوائز کرنا قرآن کسی کے ساتھ بیٹھ کر، یہ بھی ایک سنت ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ بھی ایک سنت ہے آخری عشرہ میں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اعتکاف اور تہجد اور قیام اللیل نہیں، نبی کی ایک سنت بہت سے لوگوں سے غائب ہی ہے۔ کیا ہے؟
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حافظ قرآن تھے، اور نبی حافظ قرآن چھوٹی عمر میں بچوں کی سال میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد حافظ قرآن بنے. تو آپ کی عمر ابھی بھی باقی ہے جس میں آپ حفظ قرآن کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ حفظ قرآن بہت آسان ہے. اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک ٹیبل بتا رہا ہوں، جو یہ ٹیبل پہ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ چیک کر لیجئے، اگر روزانہ اگر انسان ایک آیت یاد کرتے ہوئے حفظ کرے گا 17 سال میں حافظ قرآن بن جائے گا، جیسا کہ اس ٹیبل میں آپ کو بتا رہا ہے. پھر 2 آیتیں پڑھیں گے تو 8 سال کے اندر کچھ مہینے میں آپ حافظ قرآن بن جائیں گے. تو پھر کوشش کرنے کی کس دیر، ارادہ کر لو. آپ حافظ قرآن بن سکے تو بہت بڑی کامیابی آپ کے اور ہمارے لیے ہے، اور نہیں بن سکے کم سے کم نیک نیت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن کا اجر تو دے دے گا. کم سے کم اتنا تو سوچئے. اس لیے ایمان والے اپنی زندگی میں ایسے موقعوں کو چھوڑتے نہیں، جانے نہیں دیتے ہیں. اور آخری عشرہ میں اپنے خیرات صدقات بھی اور اپنی بہت سی چیزوں کو آپ عمل میں لے لیجئے، شروع کیجئے. اور یہی چیز آپ کے لیے اور ہمارے لیے کامیابی کی چیز ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی غنیمت کو چھوڑتے نہیں تھے، خاص طور سے لیلۃ القدر کا اہتمام اور اس کے اندر اس راتوں میں عبادت کثرت سے کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.